پاکستان میں پیدائشی طور پر بچوں کے امراض قلب کے شکار ہونے کا معاملہ کافی سنگین ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ سالانہ 60,000 بچے دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جس میں 60% بچے غیر معیاری علاج کے باعث ابتدائی چند برسوں میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر گھنٹے میں 50 سے زائد افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسے میں ماہرین امراض قلب کا کہنا ہے کہ ملک کا موجودہ نظام صحت جو ہے 1/3 مریضوں کے علاج کی وہ سکت نہیں رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ امراض میں مبتلا افراد کی اموات کی تعداد جو دل کے امراض ہیں وہ بڑھ رہی ہے۔ اب عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر سال دل کے 4 لاکھ مریض جان سے جاتے ہیں، جو دیگر بیماریوں میں اموات کے تناسب سے 29% بنتا ہے۔ That's a huge number, 29%۔ تو اب کیا ایشو ہے؟ یہ جو ڈیزیز ہوتی ہے کنجنائٹو، یہ جو شروع سے ہی ہوتی ہے، اور اگر ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ بیماری کیا ہے، لیکن اگر ایک چیز پتہ چل جائے اس کے بعد اس کو ایڈریس کرنا وہ کتنا زیادہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب، آپ ہیڈ آف پیڈیاٹرک کارڈیاک سروسز NICVD ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ اچھا، اب یہ جو پیدائشی دل کی بیماری ہے یہ کیا ہے؟ اور بچوں کا جب سننے میں آتا ہے، کبھی وہ منظر بھی اگر ہم دیکھ لیں تو بڑا ہی ہارٹ رینچنگ سا ہوتا ہے، چھوٹے بچے ان میں، تو یہ ایک ہی بیماری ہے یا کیا دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں پیدائشی؟ اچھا، آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، اسپیشلی جو انٹیریئر میں رورل ایریاز میں جن کی ایجوکیشن اسٹیٹس ہم کہتے ہیں کہ پور ہے، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کی بیماریاں پیدائشی طور پہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑا ہے، وہی ہے، جبکہ دل کی جو پیدائشی بیماریاں ہیں وہ بیماریوں کا تعصب دیکھا جائے، ان کا ریشو دیکھا جائے تو جتنی بھی پیدائشی بیماریاں اس کا 25% دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی سمجھے کہ دل کی جو خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں سے 40% بچے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ایبارٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے دل کے امراض ہوتے ہیں، جیسے دل کے سوراخ آپ نے سنے ہوں گے، ہے نا، دل کے ویلو صحیح نہیں بنے ہوتے، دروازے جو ہوتے ہیں، نسیں صحیح نہیں ہوتی، کھانے ٹیڑھے ہوتے ہیں یا کھانے کمزور ہوتے ہیں، نسیں جو ہے نا غلط جگہ پہ جڑی ہوتی ہیں یا آپس میں کمبائن ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے جو خطرناک ہے اس میں ہم کہتے ہیں بلو بیبی، بچہ پیدائشی طور پہ نیلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بچہ کیا ہوتا ہے، پنک ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، تو وہ بیبی بورن ہوتا ہے بالکل بلو، آپ کو اسے لگے گا، اس کو ہم کہتے ہیں سائنوٹک بیبی، بلو بیبی۔ وہ یہ سیریس ترین ڈیزیز ہے پیدائشی جو دل کے امراض ہے اس کی۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ؟ یہ جو بیماری ہے کنجنائٹل ڈیزیز اسے کہتے ہیں، کیوں اسٹرکچر دل کا ایسا ہوتا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ اب دیکھیں، اس کے سنگل ریزن نہیں ہے، ملٹیپل ریزن سے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کے جینیٹکس ہے، کہ ایک جین سے وہ چلی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ جینیٹکس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کنسنگینٹی، کہ انٹر فیملی میرج، خاندان کے اندر وہ جینیٹک ڈیزیز ہے تو خاندان کے اندر ہی شادی ہو گئی، جیسے تھیلیسیمیا کا ایک مثال ہے، تو وہ ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا سمجھے کہ تعصب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ماں جو ہے، سیدھی بات ہے، اس کی جتنی بھی ہیلتھ ہے، چاہے اس کا ویٹ ہو، نیوٹریشن اسٹیٹس ہو، اس کے اندر باڈی کے اندر مائکرو نیوٹریئنٹس ہو، اس کا بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو یا باقی ڈیزیز، وہ آٹومیٹیکلی بچے پہ، اس کی گروتھ پہ، اس کے آرگنس پہ افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس میں دل میجر آرگن ہے۔ اگر ماں کا ویٹ صحیح نہیں ہوگا، نیوٹریشن صحیح نہیں ہوگی، پریگنینسی دوران بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، شوگر کنٹرول میں نہیں رہے گی، یا پھر ایک اس نے ایسی کوئی میڈیسن لے لی جس کا بچے پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے، یا پھر ایک ریڈیشن، ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب بچہ پیٹ میں پریگنینسی ہے تو ہمیں ایکس رے نہیں کروانا چاہیے، یا پھر یہ کہ میڈیسن جا کے خود نہیں کھانی چاہیے۔ بہت ساری میڈیسن مائیں کیا کرتی ہے کہ کہتی ہے کہ چلیں سر میں درد ہے، یہ دوا منگوا کے، یا کسی نے کہہ دیا کھا لی، تو کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر سے سیلف میڈیکیشن والی عادت ہے وہ نہیں، وہ ترک کر دینی چاہیے بالکل بھی۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ریزن ہے کہ اگر ایک ماں ہے جس کی ارلی پریگنینسی، ارلی میرج ہو جاتی ہے، ارلی پریگنینسی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ماں سمجھے اس نیوٹریشن اسٹیٹس اتنا نہیں ہوتا، یا پھر کہ ملٹیپل پریگنینسیز، یا پھر ایک لیٹ اسٹیج میں پریگنینسیز، وہ بھی افیکٹ کرتی ہے بچے پہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا سروائیول کے کتنے چانس ہوتے ہیں، اور کب پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے کس حد تک اس کا دل متاثر ہے؟
اب دیکھیں نا اس پر ریسنٹ ایڈوانسز کے حساب سے یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 4th یا 5th منتھ آف پریگننسی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کو جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیٹل ایکو کارڈیوگرافی, کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا ایکو کارڈیوگرافی کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دل کے جو اسٹرکچرس ہیں کیسے بنے ہوئے, اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے. وہ نقص ہے تو کون سا ہے, مائنر ہے, میجر ہے. میجر ہے تو اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کیسا ہے. میجر ایسا ہے کہ جس کا بچہ سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. یہاں سے پتہ چلتا ہے, پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بیبی جب بورن ہوتا ہے اس میں فوراً اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بیبی کو کنجنیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, پیدائشی دل کے امراض میں سے کوئی کسی قسم کا مرض ہے, تو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ مائنر ہے, میجر ہے یا سیریس ٹائپ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم لوگ نے کیا کیا ہوا ہے کہ پیڈیاٹیشین کو ایک اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کر کے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کون سے بچوں کو فوراً اسکرین کریں کہ اس میں دل کا کوئی مرض تو نہیں ہے. نارملی ہم کہتے ہیں کہ ایون ہم ماؤں کو بھی اور فیملیز کو بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ بلو ہو, اس کے دل کی دھڑکن کو تیز ہو, وزن نہ بڑھے, بار بار سینہ خراب ہو, یا دودھ پیتے ہوئے بچے کو پسینے آنے لگے, اس کی گروتھ پراپر نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یا جھٹکے آنے لگے, تو فوراً اسے بچے کا ایکو کارڈیوگرافی کر کے اسکرین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالستار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو اس کے اوپر ڈائگنوسس جو ہے, ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے.